الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو بھائیو، آج ہم اس عظیم و شان مسجد میں، جو مسجد بھی بڑی شاندار ہے اور اس کا نام بھی ماشاءاللہ بڑا شاندار ہے، اس عظیم و شان مسجد میں ایک عظیم و شان کانفرنس میں خالص دین کی نسبت سے اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ ہم سب اکٹھے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ایک مدرسہ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے بچے یہاں حافظ قرآن بنے، جو میری اور آپ کی سفارش کا بھی ذریعہ بنے اور ہمارے بھائی انس کی بھی سفارش کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جو کہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، روز صبح اٹھتے ہیں ایک نیا فتنہ سامنے منہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، روز ایک نئے فتنے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک نئے فتنے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں، آج کے اس معاشرے میں علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھنا، مدارس اور مساجد کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان کا ایمان ان فتنوں سے بچا رہے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا اشفاق صاحب بات فرما رہے تھے کہ اگر آج کے بچوں کو کہہ دیا جائے کہ اپنے گھر سے ایک ایسی کتاب لے کے آؤ جو کتاب سالوں نہیں کھلتی ہے، تو شاید کہ ہمارے بچے گھر میں جائیں اور گھر سے قرآن پاک اٹھا کر لے آئیں۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کہیں کھل رہا ہے، اور بعض جگہ تو اب قرآن کریم رمضان میں بھی نہیں کھلتا، جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے موبائل پہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری سفارش دو کریں گے، ایک قرآن، دوسرا صاحب قرآن۔ قرآن ہماری سفارش تب کرے گا جب قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، صاحب قرآن ہمارا سفارش تب کریں گے جب ان سے ہمارا تعلق ہوگا۔ کہتے ہیں مسلمان نوجوان اپنے بیٹے کے ساتھ کسی عیسائی کے گھر میں گیا، اس عیسائی کے گھر میں ٹیبل پر اس کی مقدس کتاب پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، بچہ سوال کرتا ہے ابا جان یہ کیا ہے؟ ابا جان کہتے ہیں بیٹا یہ ان انکل کی مقدس کتاب ہے، یہ ان انکل کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ ان کے ہاں بڑی مقدس ہے۔ اس نے کہا نہیں ابا جان میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں بیٹا، تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ قرآن ان کی کتاب ہے، اس
کا یہ بڑا احترام کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا ابا جان میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ ان کی مذہبی کتاب ہے، ان کی مقدس کتاب ہے۔ ان کا بیٹا بات کیا ہے، وجہ تو بتلا۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو مقدس کتاب ہے وہ تو صرف رمضان میں کھلتی ہے اور باقی دنوں میں اونچی جگہ پڑی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کتاب ٹیبل پہ رکھی ہے، اس کا مطلب ہے روز پڑھتا ہے، اگر مقدس ہوتی تو صرف رمضان میں پڑھتا نا۔ آج ہمارے گھر میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ قرآن کریم کو صرف رمضان مبارک میں پڑھا جاتا ہے، اور بچے وہ نہیں کرتے جو ہم سے سنتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں وہ رمضان قرآن کریم پڑھتا دیکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ مقدس کتاب صرف رمضان میں کھولنی ہے، رمضان کے علاوہ اسے سنبھال کے رکھ دینا۔ یہ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، آج ہم قرآن سے بھی تعلق کمزور کر رہے ہیں اور صاحب قرآن سے بھی تعلق کمزور کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن سے بھی تعلق کمزور کر رہے ہیں اور جن ہستیوں کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا ہے ان سے بھی اپنا تعلق کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا، قرآن کریم کے ساتھ جڑ کے رہنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ نہ جانے میرے گھر میں کون سا فتنہ کل کھڑا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب سالوں بعد کبھی قادیانیت کا فتنہ آیا، سالوں بعد کبھی روافض کا فتنہ آیا، سالوں بعد کبھی بدعتیوں کا فتنہ آیا، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نئے فتنہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ بے شک والد 5 وقت کا نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، لیکن گھر میں نوجوان اولاد موبائل پر بیٹھی انجینئر محمد علی مرزا کو سن رہی ہے، نہ جانے اور کس کس فتنے کو سن رہی ہے۔ اس وقت اپنے نوجوان نسل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان نسل کو یہ تعارف کرانا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر آیا ہے، پھر لوح محفوظ سے اللہ رب العزت کی زبان مقدس سے لوح محفوظ پر گیا، پھر لوح محفوظ سے جبرائیل کے سینے پر آیا، پھر جبرائیل کی زبان سے پیغمبر کے سینے پر آیا، پھر پیغمبر کی زبان سے صحابہ کے سینے پر آیا، پھر صحابہ کی زبان سے ہاتھ پر، ہاتھ سے قلم پر، قلم سے کاغذ پر آیا۔ اللہ رب العزت کی مقدس مطہر زبان سے لے کر، لوح محفوظ سے لے کر، جبرائیل کے سینے سے لے کر، جبرائیل کی زبان سے لے کر، پیغمبر کے سینے سے لے کر، پیغمبر کی زبان سے لے کر، پیغمبر کی زبان سے صحابہ کے سینے سے لے کر، پھر آگے صحابہ کی قلم سے لے کر، اس کاغذ سے لے کر، درمیان کے جتنے راستے ہیں سارے کے سارے محفوظ تھے۔ اب صحابہ نے تو ہم تک پہنچایا، اگر اس قرآن کو اب محفوظ کرنا ہے تو ان لوگوں کو محفوظ کرنا پڑے گا جنہوں نے قرآن لکھ کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ لوگ محفوظ نہ رہے جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ آج دیکھیں میرے سامنے ایک بات آ رہی ہے، میں جب چھوٹا سا تھا اٹک کی جیل میں ایک جرنیل ہوا کرتا تھا، وہ جرنیل جب اٹک کے قلعے میں ڈالا گیا اس پر پابندیاں لگا دی گئی، بستر تک اس سے چھین لیا گیا۔ اس نے کہا ظالموں مجھے بستر نہ دو کوئی ضرورت نہیں، کھانا نہ دو کوئی ضرورت نہیں، پانی نہ دو کوئی ضرورت نہیں، مجھے قرآن دے دو تاکہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ اس جرنیل کے حوالے قرآن کیا گیا، اس نے کہا مجھے ریل دے دو، کہا ریل کی اجازت نہیں ہے، کہا تکیہ دے دو، کہا تکیہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہا اچھا تم قرآن دے دو، ریل بھی نہ دو، تکیہ بھی نہ دو، میں قرآن کو اپنی گود میں رکھ کے پڑھ لوں گا۔ کیوں؟ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، میں نے احمد بن حنبل کو پڑھا ہے، میں نے امام شافعی کو پڑھا ہے، میں نے اپنے تمام اکابر کو دیکھا۔ چلتے چلتے میں اللہ شاہ بخاری پہ آیا، میں وہاں سے چلتے چلتے علماء حق کو دیکھا گیا، دیکھتا گیا، کبھی قاسم نانوتوی کو دیکھا، کبھی حسین علی کو دیکھا، کبھی حسین احمد بدری کو دیکھا، تمام اکابر کو دیکھا۔ جب وہ جیل جاتے قرآن لیتے
گود میں رکھتے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کے چہرے کا ذکر دیکھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کے سینے کا ذکر پڑھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کی زبان کا ذکر پڑھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کے قدموں کا ذکر پڑھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کی ازواج کا ذکر پڑھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کی اہل بیت کا ذکر پڑھتے، قرآن میں کیا پڑھتے؟ پیغمبر کے صحابہ کا ذکر پڑھتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ گود میں رکھا قرآن ہے، کبھی وہ ضحیٰ پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ لیل اذا سجا پڑھ رہے ہیں، کبھی الم نشرح پڑھ رہے ہیں، کبھی پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کے چہرے کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کے سینے کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کی زبان کا ذکر آ رہا ہے، کبھی قدموں کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کی ازواج کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کے صحابہ کا ذکر آ رہا ہے۔ گود میں رکھا قرآن ہے، پڑھ رہے ہیں، قرآن گود میں ہے، الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، کبھی پیغمبر کی زبان کا ذکر آتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے، پیغمبر کی زلف کا ذکر آتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے، لیکن میں تجھے ایک اور جگہ لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں، یہاں بھی جرنیل گود میں قرآن لے کے بیٹھا ہے، وہاں بھی ایک شخص ہے گود میں قرآن لے کے بیٹھا ہے، یہ گود میں قرآن لے کے پڑھتا ہے، وہ پیغمبر کے چہرے کا تصور کرتا ہے، یہ گود میں قرآن لے کے بیٹھا ہے اور نہیں پڑھتا ہے، پیغمبر کی زلفوں کا تصور کرتا ہے، یہ الم نشرح پڑھتا ہے، پیغمبر کے سینے کا ذکر پڑھتا ہے، لیکن ہمارے سور میں چلتے ہیں، صدیق قرآن گود میں رکھ کے بیٹھا ہے، محمد کا چہرہ صدیق کی گود میں ہے، وصفہ کا ذکر آتا ہے، پیغمبر کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، الم نشرح کا ذکر آتا ہے، صدیق پیغمبر کے سینے کو دیکھتا ہے، وضحا کا ذکر آتا ہے، صدیق پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا ہے، واللیل کا ذکر آتا ہے، صدیق تصور میں نہیں دیکھتا، سامنے دیکھتا ہے، صدیق نظریں جھکاتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ نظریں اٹھاتے ہیں، صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، کہتے ہیں علامہ مناظر اثر گیلانی رحمہ اللہ، چونکہ رجب گزرا ہے، آپ معراج کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام کو معراج کا سفر ہوا، ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت کے سفر پر گئے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، ابو جہل بھی آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے بستر پہ پایا، اٹھایا، کہا اٹھ، چادر اتاری، نبی کو ڈھونڈنے آیا تھا، آگے علی مرتضیٰ ملے، پوچھتا ہے محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں چلے گئے۔ ابو جہل چونکہ چودھری ٹائپ تھا، ذرا روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، میں اپنے تصور سے بات کرنے لگا ہوں، ابو سفیان ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا ہوگا چھوٹے قد کو نہ دیکھنا، چھوٹے قد والے علی ہوں تو دشمن کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، چھوٹے قد والے جنگ میں آئے دنیا ہرا دیتے ہیں، چھوٹے قد کو نہ دیکھنا۔ وہاں سے اٹھا، صدیق کے دروازے پر آیا، صدیق کی بیٹی ملتی ہے، کہا بیٹا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہا خیر ہے، میرے ابے کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا حضور نہیں مل رہے۔ کہا حضور نہیں مل رہے، ابو بکر کا کیوں پوچھتا ہے؟ تھا تو اس امت کا سب سے بڑا فرعون، لیکن کہنے لگا پتہ مجھے بھی ہے، جہاں ابو بکر ملے گا محمد مصطفیٰ بھی وہیں پہ۔ اور یہ بات تھا تو جھوٹا، تھا تو ابو جہل، تھا تو اس امت کا فرعون، لیکن ایڈریس ٹھیک لے کے گیا ہے، آج بھی جہاں صدیق ملیں گے وہاں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بیٹا کہاں ہے تیرے ابا؟ کہا مجھے پتا ہے بتاتی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے بتاتی نہیں ہوں۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، آپ گری، زخمی ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں سیدہ اسماء سے، اماں جان آپ بھی کہہ دیتی مجھے پتا نہیں ہے، آپ نے کیوں کہا مجھے پتا نہیں ہے میں بتاتی نہیں ہوں؟ کہا میں صدیق کی بیٹی ہوں، صدیق کی دہلیز پہ کھڑی ہوں، میں تقیہ باز کی بیٹی نہیں کہ میں جھوٹ بول دوں، میں نے اگر جھوٹ بولا صدیق کی صداقت پہ حرف آیا ہے۔ میرے بھائیوں، انتہائی مختصر کرتے ہوئی بات،
ابو جہل وہاں سے مایوس ہو کے لوٹا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. پھر اس نے کھودی کو ساتھ لیا, حضور کی تلاش میں نکلا. علامہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں معراج کی رات ہے, حضور چلے گئے, میں اپنے تصور سے دیکھتا ہوں چاند مطاف میں جھانک رہا ہے. میں نے کہا چاند کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہتے لوگ مجھے دیکھا کرتے تھے, وہ دیکھو چودھری کا چاند آیا ہے, وہ دیکھو فلاں تاریخ کا چاند آیا ہے, وہ دیکھو فلاں تاریخ کا چاند آیا ہے. ایک ہستی دنیا میں جب سے آئی لوگوں نے مجھے دیکھنا چھوڑ دیا, لوگ اسے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. کہا تو آج کس کو دیکھ رہا ہے؟ کہا میں بھی اسی کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کبھی دیکھا وہ آمنہ کی گود میں تھے, میں نے کبھی دیکھا وہ حلیمہ کی گود میں تھے, میں نے کبھی دیکھا وہ شیمہ کی گود میں تھے. آج نظر نہیں آ رہے, نہ جانے آج کس کی گود میں ہوں گے, نہ جانے آج کس کی گود میں ہوں گے. علامہ مناظر حسن گیلانی کہتے ہیں میں نے کہا چاند آج وہ صدیق کی گود میں نظر آ رہے. سبحان اللہ. ایک قرآن ہے, ایک صاحب قرآن ہے. میرے بھائیوں, قرآن سے بھی تعلق رکھنا ہے, صاحب قرآن سے بھی تعلق رکھنا ہے. بے شک. قرآن رب العالمین نے لوح محفوظ سے پیغمبر کے سینے پر بھیجا, پیغمبر نے اپنے سینے سے صحابہ کے سینے پر بھیجا, صحابہ نے اپنے سینے سے قرآن کاغذ کے سینے پر بھیجا. اب اس کاغذ پہ لکھے قرآن کو سچا ثابت کرنا ہے تو پیغمبر سے لے کے جو آج تک کے واسطہ ہے صحابہ, ان کو سچا ثابت کرنا پڑے گا, ان کے در پر پہرا دینا پڑے گا. اگر وہ محفوظ ہوئے تو پورا قرآن محفوظ ہے, وہ محفوظ ہوئے تو پورے کا پورا دین محفوظ ہے. اگر وہ محفوظ نہ ہوئے تو سارا دین محفوظ نہیں رہے گا. آج فطروں کا زمانہ ہے. اپنے نوجوان نسل کو, بچیوں کو دینی مدارس اور مساجد کے ساتھ رابطہ رکھوائیں, ان کے ساتھ ان کا تعلق کریں تاکہ نصاب کے حوالے کریں اپنے بچوں کو, تاکہ بچے بچیاں یہاں سے قرآن پڑھیں, حافظ بنے, میرے اور آپ کے کل کے سفارشی بنے. تاکہ رمان کے دین کام کرتے رہنا چاہیے, یا خود عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, قرآن سیکھیں. نہیں سیکھ سکتے اپنی اولاد کو سکھائیں, نہیں کر سکتے پھر جو قرآن سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ان کے معامل بن جائیں. آپ خود قرآن پاک پڑھیں, وقت نہیں ہے اولاد کو بھیجیں, اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر بھی آگے اگر اللہ نہ کرے آپ کے پاس اولاد نہیں ہے یا بڑے ہو چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اب آپ کے پاس اور نہیں طریقہ نہیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے معامل بن جائیں. معامل صرف پیسے سے نہیں بنا جاتا بلکہ اپنی اولاد کو, محلے داروں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو قرآن سے مدرسے سے جوڑیں. اور پھر اگر اتنی ضروریات ہوں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم مناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے شان صحابہ بیان کی ہے, دین کا پیغام پہنچایا ہے, ساتھ ساتھ